اور اللہ کے خزانے بڑے لامحدود ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے، عزت کے، راحت کے، سکون کے، اطمینان کے، مدد کے، کامیابی کے، سرخروئی کے، سربلندی کے بڑے بڑے خزانے ہیں اللہ کے، بندوں کی چاہت کے خزانے ہیں۔ لیکن اس خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دین ہے۔ جیسے تجوری میں سامان ہے، کپڑے ہے، پیسے ہیں، زیور ہے، لیکن تجوری کی چابی ہے تو چابی سے تجوری کھلے گی، فائدہ اٹھائیں گے۔ ایسے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دین کی چابی ہے، اور یہ دین اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی پر 23 سال میں مکمل اتارا ہے۔ اس لیے یہ دین سیکھنے کی چیز ہے۔ ماں باپ کو اولاد کا دین سیکھنا ہے، اولاد کو ماں باپ کا دین سیکھنا ہے، شوہر کو بیوی کا دین سیکھنا ہے، بیوی کو شوہر کا دین سیکھنا ہے، ساس کو بہو کا دین سیکھنا ہے، بہو کو ساس کا دین سیکھنا ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا دین سیکھنا ہے، مالدار کو غریب کا دین سیکھنا ہے، اور غریب کو مالدار کا دین سیکھنا ہے۔ ایک ایک موقع کا، ہر وقت کا، ہر انسان کو دین سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ بغیر دین کے نہ دنیا اچھی بن سکتی ہے، نہ آخرت اچھی بن سکتی۔ اور دین بہت آسان، الدین و یسرن۔ اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے، دین کو سیکھ سکتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو، پورے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کتنا آسان دین۔ چھوٹی کتاب حفظ نہیں کر سکتے، لیکن پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے پورا قرآن میں اللہ پاک نے پورا دین بھرا ہے، ایمانیات کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، حیاتاً طیبہ فرمایا ہے کہ پاکیزہ زندگی بنانی ہے تو دین کو سیکھو۔ جیسے ڈاکٹری سیکھنے کی چیز ہے، وکالت سیکھنے کی چیز ہے، انجینئرنگ سیکھنے کی چیز ہے، تجارت سیکھنے کی چیز ہے، ایسے میرے دوستوں کو دین سیکھنے کی چیز ہے۔ اگر اولاد نے ماں باپ کا دین سیکھ لیا ہے تو پھر یہ ماں باپ کے حقوق ادا کرے گی، ماں باپ کی اطاعت کرے گی، ماں باپ کی فرمانبرداری کرے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، ماں کو جنت سمجھے گی، باپ کو جنت کا گیٹ سمجھے گی۔ اس لیے ماں باپ کی عزت اور احترام کرے گی اگر اولاد میں دین ہے تو۔ اور ماں باپ اولاد کو دین سکھائے گی کہ میری اولاد کی ایمانی تربیت کرو، یہ اللہ کو بھی پہچانے، یہ نبی کو پہچانے، پہلے اللہ کو پہچانے، نبی کو پہچانے، پھر ماں باپ کو پہچانے۔ اس لیے سب سے پہلے سبق پڑھایا کاموں میں پیدا ہونے کے ساتھ اللہ کا، اللہ کا حق سمجھایا۔ اولاد پیدا ہونے والا بچہ بولتا نہیں لیکن سنتا ہے، تو سب سے پہلے دانے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑی کہ دیکھو بیٹا یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں سے اللہ کو سننا ہے اور نبی کو سننا ہے اور اس پر تمہیں چلنا ہے۔ یہ پہلے دن کا دین اولاد کو دیا۔ تحنیک بعد میں پلائی، پہلے دعوت پلائی۔ اذان دعوت تامہ ہے، گھٹی تو بعد میں پلائی جاتی، ذمہ داری پہلے سمجھائی گئی بچے کو کہ تجھے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم شاسم جب نبوت لے کر آئے تو سب سے پہلے جو آیت اللہ نے اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل کے اوڑھنے والے اٹھو
لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے ڈراؤ. کیسے ڈراؤ؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. منسٹر صاحب بڑے ہیں، کلکٹر صاحب بڑے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. پی آئی بڑے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں. سانپ بڑا ہے، بندوق بڑی ہے، مشین گن بڑا ہے، ایٹم بم بڑا ہے، امریکہ بڑا ہے. تو جن کے دلوں میں بڑائی آتی ہے ان کے سامنے لوگ جھکتے ہیں. یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑی طاقت. اللہ فرماتے ہیں تمام دنیا کی طاقتیں ہماری طاقت کے مکڑی کے جالے ہیں. او انل بیوت لمیتن القبور. ڈرو ہم سے، ڈرو ہم سے، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرایا گیا پھر. اور اللہ سے ڈرنے والا یہ لیڈر ہو جاتا ہے، مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے. انبیاء کرام، صحابہ کرام اللہ سے ڈرنے والے تھے، تو مخلوق کا خوف دل میں نہیں تھا. کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہ. اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں. ہم اللہ کے، اللہ ہمارا ہے. پھر کوئی دنیا کی طاقت ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتی. آج جو لوگوں مسلمان گیلر بن گیا، مخلوق سنتے سنتے، مخلوق کی بڑائی سنتے سنتے مخلوق کا خوف آ گیا. اللہ کو سنتا ہی نہیں، اللہ کی طاقت کو سنتا نہیں. یہ مکڑی کے جالے کیوں بتائے؟ پوری دنیا کی طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے ہیں. اور کمزور میں کمزور اگر کسی مخلوق کا گھر ہے تو مکڑی کا جالا ہے. ایک جھاڑو پھرا دو ختم. کورونا کا ایک جھاڑو پھرا دے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دی، کیا مقابلہ کریں گے؟ طوفان اور ہواؤں کا ایک جھاڑو پھرا دے، زلزلے کا ایک جھاڑو پھرا دے، کون مقابلہ کر سکتا ہے اللہ؟ ہوا کا ایک جھاڑو پھرا دے، کون مقابلہ کر سکتا؟ اور اللہ پاک اپنی پیاری کتاب میں یہ سنا رہے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی تھی، ان کے بھی دعوے ایسے تھے جیسے آج کی قومیں دعویٰ کر رہی. ہم بڑے ہیں، ہم بڑے. اللہ بڑے ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے. یہ پہلے دل سے مسلمان کو سمجھایا گیا، ایمان والے کو سمجھایا گیا. بول اللہ کو، اللہ کی بڑائی کو بول. یہ اللہ کے راستے کی محنت جو ہے یہ ایمان کے سیکھنے کی محنت. ایمان کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت. توحید کو بول، اللہ کو بول، نبی کو بول، رسالت کو بول، آخرت کو بول. تجھے تو یہ بولنا ہے، یہ سننا ہے، تاکہ تیرے دل سے مخلوق کا خوف نکل جائے. تجھے تو اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے وعدوں کا بھروسہ اور اللہ پر بھروسہ آ جائے، اس کے وعدوں کا یقین آ جائے. جب مسلمان اللہ کو سنے گا تو کیا کوئی طاقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کے سامنے گناہوں کا مقابلہ، گناہوں سے مقابلہ کرے؟ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. مومن تو اطاعت والا ہے، مومن تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہر حال میں اطاعت والا ہے. اس لیے کہ جو حال ہے یہ تو اس کے لیے امتحان ہے. مومن تو ہر حال میں اللہ کا بندہ بن کر جیے گا، گندا بن کر نہیں جیے گا. ہر حال میں اس کی کسوٹی امتحان ہے، اور امتحان کا جو ہے ریزلٹ جو ہے وہ موت پر ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا فقط وہی پاس ہے، باقی سب ہے. اس لیے کہتے ہیں ایمان کے ماحول میں رہ کر ایماندار بنے، ایمان کو سیکھیں. مالدار بننے سے پہلے ایماندار بننا ہے، تاکہ مال کا صحیح استعمال ہو جائے، صحیح استعمال کرنا سیکھ لے کہ مال اللہ نے کیوں دیا ہے، مال کے حقوق ہے. مال ہمارا کوئی ذاتی اجارہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کے لیے. مسلمان کو آج ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ جان مال اپنی سمجھ رہا ہے، اپنی مرضی پہ لگا رہا ہے. جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، جوانی بھی اللہ کی، صلاحیت بھی اللہ کی، اولاد بھی اللہ کی، دکان بھی اللہ کی، کاروبار بھی اللہ کا. یہ سارے جتنے اسباب ہم کو دیے ہیں وہ امتحان کے لیے. اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ اسباب میں آزاد تو نہیں ہے. حضرت علی اللہ عنہ فرماتے ہیں
مسلمانوں کے بازار ایسے جیسے نمازی کا مسلح. نمازی اسے مسلح پر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اپنی آنکھوں کا اپنی زبان کا ایک ایک صحیح استعمال کرتا ہے مسلح پر. ایسے مسلمان بازار میں بھی آزاد نہیں ہے. یہ نہ جوانی میں آزاد ہے, نہ بڑھاپے میں آزاد ہے, نہ خوشی میں آزاد ہے, نہ یہ تو غم میں آزاد ہے, نہ تو تنہائی میں آزاد ہے, نہ تو مجمع میں آزاد ہے. ہر جگہ مسلمان تو تابع ہے. امتحان ہو رہا ہے اس کا, ہر جگہ تابع ہے. اس لیے یہ دین مردوں کو بھی سیکھنا ہے, عورتوں کو بھی سیکھنا ہے. ہمارے پیارے آقا سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین دے کر گئے, ایسا دین سکھا کے گئے کہ کھاتے کھاتے جنت بناؤ, سوتے سوتے جنت بناؤ, کماتے کماتے جنت بناؤ, شادیاں کرتے کرتے جنت بناؤ. روکا نہیں ہمیں, ضرورتوں سے روکا نہیں, لیکن سیکھو. سیکھنے کو کہا گیا. الحمدللہ اللہ کا کرم احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ایک ماحول ایسا قائم کر دیا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی دین پر چلنا اور دین کو سیکھنا آسان کر دیا. اور دین دوستوں خوشگوار زندگی کا نام ہے. آج زندگیوں میں دین کی کمی ہے, اس لیے زندگیاں بگڑی ہوئی ہے. آپس میں خلفشار, انتشار, جھگڑے, اسباب کی کمی نہیں ہے لوگوں کے پاس, چیزوں کی کمی نہیں ہے, دین کی کمی. اور دین ماحول میں سیکھا جاتا ہے. ڈاکٹری میڈیکل کالج میں سیکھی جاتی ہے, میکینک وہ گیرج میں سیکھا جاتا ہے. ایسے دین ایک ماحول میں سیکھا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں مرد بھی اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں اور بہنیں بھی اللہ کے راستے میں دین کو سیکھیں. قبر میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ دین کا ہی ہوگا. دنیا کتنی بنا کے آئے یہ نہیں پوچھا جائے گا, دنیا کتنی چھوڑ کے آئے یہ نہیں پوچھا جائے گا. اندر والے پوچھیں گے کیا لے کر آیا, باہر والے پوچھیں گے کیا چھوڑ کے گیا. لے کے جانا ہے, کیا لے کے جانا ہے؟ دین لے کے جانا. دین سے مسائل حل ہوں گے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی, چھوٹے بھی بڑے بھی, گھریلو بھی مسائل اور جو ہے اخروی دنیاوی تمام مسائل, سماجی مسائل آسان ہوں گے دین سے. اور یہ دین کے لیے دوستوں ماحول ملتا ہے. اس لیے الحمدللہ جماعتیں آتی جاتی رہتی ہے, مردوں کی, بہنوں کی, اور یہ ضروری. اس لیے دوستوں ماحول میں ہمیں رہنا ہے, ماحول میں چل کے دین سیکھنا ہے. پھر انشاءاللہ جب دین زندگی میں آئے گا نا تو انشاءاللہ جینے میں مزہ آئے گا, مرنے میں مزہ آئے گا. یہ محنت جو ہے جینا مرنا سیکھنے کی محنت ہے کہ جینا بھی آ جائے, مرنا بھی آ جائے. اسی لیے دوستوں الحمدللہ جماعت مسورات کی ماشاءاللہ امام مسورات جماعت آئی ہے. مشتاق بھائی گینش یہاں قیام ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے, دیکھو ہماری اپنی بہنیں, ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جو بات گھر میں بیٹھے 17 سال میں سمجھ نہیں آئی, بیوی کو بار بار کہا عورت کو پردہ ضروری, عورت کو پردہ ضروری, لیکن 3 دن لگانے کے بعد گھر میں سب سے پہلے آنے کے بعد بیوی کا یہ بات کے اندر کی کہ مجھے پردہ کرنا ہے, پردے کا کپڑا لے. جو بات شادی کرنے کے بعد گھر میں سمجھ میں نہیں آئی 17 سال, 3 دن لگانے کے بعد گھر آنے کے بعد سب سے پہلی فرمائش جو کی ہے وہ پردے کے کپڑے کی. تو ہم بار بار کہتے رہتے نماز پڑھو, قرآن پڑھو, تصویر پڑھو, موبائل چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, لیکن دوستوں جب تک ماحول نہیں ملے گا یہ بات سمجھ نہیں آئے. اس لیے ہمیں بھی ماحول کی ضرورت ہے, بہنوں کو بھی ماحول کی ضرورت. اس لیے ابھی تو بھیجو تعلیم میں, مرد جو ہے تھوڑی سی اپنے گھر کو سنبھالے اور اپنی بہنوں کو مشتاق بھائی جینس کے یہاں بھیجے, اور یہ خود بھی طے کریں مجھے بھی دین کی محنت کے لیے جانا ہے اور اپنی مقصورات کو بھی دین کے لیے جانا. آج دیکھو مقصورات تو ہم نے کیا دیا, مقصورات تو ہمارے پیچھے دیوانی ہے, پاگل ہے, ذرا دیر ہو جاتی ہے ہلو 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 کہاں رک رہی ہے, جلدی آؤ جلدی آؤ. ہماری مقصورات کا کبھی کلمہ سنا ہے, کبھی حمد و شریف سنی, کبھی ان کو دین کی کوئی باتیں بتائی. بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. گرمی سے گھر میں فریج لے آئے, اے سی لے آئے, کولر لے آئے, پنکھا لے آیا, اور بچاؤ ٹھنڈی سے تو رجائی لے آئے اور جو شال لے آئے, پتہ نہیں کیا کیا لے. ایسے دوستوں بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل وعیال کو جہنم کی آگ سے. یعنی انہیں دین سکھاؤ. حضرت علی فرماتے تو کب سکھایا؟ اس اللہ کے راستے میں ہمیں بھی نکلنے کی ضرورت ہے اور بہنوں کو بھی نکلنے کی ضرورت ہے. طے کرو انشاءاللہ ہم بھی جماعت میں جائیں گے دین سیکھنے کے لیے, اور بہنوں کو بھی بھیجیں گے اور بہنوں کو ساتھ لے کے جائیں گے. یہ کریں انشاءاللہ. دوسرا ایک اعلان ہے جو سے بولوں, نندا سنگھ کا اجتماع جو ہے, نندا سنگھ کا جو مدرسہ ہے بڑا مشہور و معروف ہے, ان کے چندے کے سلسلے میں مجھے کہا گیا کہ ذرا اعلان کر دینا. کچھ 6 لاکھ کا تو قرضہ ہے اور 72 لاکھ کا جو ہے ان کے جو ہے خرچہ ہے. خرچہ بھی ہے, قرضہ بھی ہے. جتنا بھی ہو سکے زکات اللہ خیرات سے سب ان کا تعاون فرما. اللہ نے عمل کی توفیق نصیب کرے.
جزاک اللہ.